ایک بار پھر سے ناظرین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور رمضان کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ بس کچھ ہی جو ہے وہ اگر میں کہوں کہ لمحے باقی ہیں تو غلط نہ ہوگا، اور سب منتظر ہیں اس مہمان مہینے کے، اس مبارک مہینے کے کہ اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹا جا سکے۔ بہت گناہ گار ہیں ہم، بہت خطا کار ہیں، اعتراف کر سکیں، توبہ کر سکیں، استغفار کر سکیں، اور جو سب سے بڑا مقصد ان تمام لوگوں کا ہے جو اس ماہ مبارک کا انتظار کر رہے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ ایسی عبادت کی جا سکے، ایسا روزہ اختیار کیا جائے کہ رب راضی ہو جائے۔ اس کے علاوہ مجھے میری کم عقلی میں مجھے کوئی اور مقصد نہیں ملتا کسی بھی شخص کے حوالے سے جو اس ماہ مبارک کا انتظار کر رہا ہو۔ زکوٰۃ آپ کسی بھی مہینے میں دے سکتے ہیں، لیکن اس مہینے میں اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اجر بڑھ جاتا ہے، اور پیچھے وہی سوچ کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے کو راضی کر لیا جائے، اس کی مشکل میں اس کا ساتھ دے دیا جائے۔ سہارا دینے والا میں اور آپ کوئی نہیں، یہ تو رب کی ذات ہے جو وسیلہ بناتی ہے، اور پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ جو رب کی ذات ہے اسے راضی کر لیا جائے۔ جب مقصد ایک ہے، جب خواہش ایک ہے، جب التجا ایک ہے، تو پھر ڈائریکشنز کیسے آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم یہی بات کریں گے۔ جس طرح ابھی بریک سے پہلے حاجی حنیف طیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، عبدالغفار آغا صاحب موجود تھے، اور بات یہی ہو رہی تھی کہ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی زندگی جو رب نے نعمت آپ کو عطا کی ہے اس کو بہتر طریقے سے گزاریں۔ اگر صحت کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں دین کیا اجازت دیتا ہے، کہاں رخصت حاصل ہے آپ کو کہ آپ روزے، کیونکہ فرض عبادت ہے، فرض ہے تو نبھانا ہے، تو کہاں کہاں کس کس چیز کی آپ کو رخصت مل سکتی ہے، اس پر جو ہے وہ آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اہتمام رمضان جو ہے، کیونکہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک مسلمان کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیا پروٹوکولز ہونے چاہیے، ان سب کو بھی ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ بہت محترم شخصیت جنہیں بارہا آپ میرے پروگرام میں بھی دیکھتے رہتے ہیں، بہت بہتر گفتگو فرماتے ہیں، مفتی جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آمد رمضان مبارک۔ خیر مبارک آپ کو بھی۔ اور مفتی صاحب یہ جو مہینہ آنے والا ہے، سچ کہوں تو یقیناً ہمیں احساس ہی نہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ یہ رب کتنی بڑی سعادت جو ہے وہ ہمیں نصیب کرنے جا رہا ہے، لیکن شاید ہم ہمیشہ گزار دیتے ہیں اس مہینے کو، اور رب کا بڑا کرم ہے کہ پھر ہمیں نصیب ہوتا ہے، اور اس بار اللہ کا شکر ہے دوبارہ سے ہمیں نصیب ہونے والا ہے۔ تو ذرا بیان فرمائیے گا اس ماہ مبارک کی برکتیں کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا آنے سے قبل، تو اس وقت آپ کی گفتگو چل رہی تھی روزے کے حوالے سے، اور اس کو میڈیکل سائنس کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص بیمار وغیرہ ہے تو اس کے لیے کیا کیا رعایت نکل سکتی ہے۔ تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پہلے میں اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر لوں، پھر انشاءاللہ بالکل، میں تو آگے ڈسکس کرنا چاہی تھی، میں نے کہا پہلے آپ رمضان کی تھوڑی فضیلت بتا دیں، لیکن جیسے آپ کہنا چاہیں۔ تو سب سے پہلے تو ایک بات یہ ذہن نشین رہے کہ کوئی بھی عبادت ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر ایسی تکلیف نہیں ڈالی ہے کہ جس کا وہ بوجھ نہیں اٹھا سکے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح الفاظ میں قرآن میں یہ اپنا ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو جب رمضان کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائے تو ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رخصت بھی عطا فرمائی ہے کہ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اگر تم مریض ہو یا پھر تم سفر میں ہو تو پھر تم اپنے ان رمضان کے روزوں کی گنتی بعد کے دنوں کے اندر پوری کر لو۔ تو مرض ایک ایسا سبب ہے کہ جس سے روزہ چھوڑنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ اسی لیے فقہا نے اسی علت کے پیش نظر ایسے کئی اسباب بیان فرمائے ہیں کہ جن کے سبب فی الوقت رمضان کے روزوں کو ترک کرنے کی اجازت مل جائے گی، اسے چھوڑنے کی اجازت، پھر بعد میں اسے رمضان کے بعد پورا کرنے کا حکم ہوگا۔ ایک سوال کی اجازت مجھے ہے اس وقت، وہ یہ کہ اب وہ کون سا مرض ہے اور اس کی اجازت
کی جب بات آتی ہے، آپ کو سر کا درد ہو رہا ہے، آپ کو تھکن محسوس ہو رہی ہے، آپ کا گلا خراب ہو گیا ہے، آپ کو وائرل ہو گیا ہے، آپ کسی کرونک ڈیسیز میں مبتلا ہیں، آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہے، تو یہاں تو ایک لمبی ایک فہرست شروع ہو جاتی ہے نا. اب یہاں پر آپ نے اپنے دل کا فتویٰ تو ایک طرف، لیکن یہاں پر تو آپ کا معالج بھی آ جاتا ہے. تو جب اس کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں، اس کے لیے فقہا نے یہی فرمایا ہے کہ آپ کی جو سچویشن ہے وہ ڈاکٹر بتائے گا، طبیب بتائے گا، جو صالح پرہیزگار بھی ہو، یعنی کہ خوف خدا رکھنے والا شخص ہو. عام چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ نہ کہے کہ یار روزہ کیا ہے، روزہ تو ایک بس انٹینشن کا نام ہے، ارادے کا نام ہے، تم نے ارادہ کر لیا ہو گیا چھوڑ دو. اس قسم کے مائنڈ کے لوگ نہیں. ایک ایسا ڈاکٹر کہ جو خوف خدا رکھتا ہو کہ نہیں یہ ایک اللہ کی طرف سے ہمارے لیے حکم ہے اور یہ جواب دہ ہیں، آپ یہ جواب دہ ہے. تو وہ اگر کسی مریض کو کہے کہ آپ کی حالت اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ رمضان میں روزے رکھ سکیں، اگر آپ نے روزے رکھے تو آپ بیمار پڑ جائیں گے، بہت زیادہ آپ شدید بیمار ہو جائیں گے، یا آپ کا جو مرض ہے وہ بڑھ جائے گا. جیسے مثال کے طور پر ایک عورت ہے، وہ پریگننٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ میں اس قدر طاقت نہیں ہے کہ آپ رمضان میں روزے بھی رکھیں، کیونکہ جو اس کی سچویشن ہے وہ ڈاکٹرز اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس کے بیبی کو وہ انٹرنلی فیڈنگ ہو رہی ہے، تو اس کی باڈی کی بہت زیادہ طاقت جو ہے وہ کنزیوم کر رہا اس کا بچہ. تو اب اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے یا آپ نہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ بھی سیف رہیں، آپ کا بیبی بھی سیف رہے، تو اس صورت کے اندر اسے اجازت ہوگی کہ وہ روزے ترک کر سکتی ہے. اسی طرح اگر کوئی مریض ہے، کسی کو انجری ہو گئی، بہت شدید زخمی ہو گیا، اور ڈاکٹرز نے اسے کہا ہے کہ بھائی ہمیں جو ہے آپ کو ٹریٹمنٹ کرنا لازمی ہے، اس کے لیے ہمیں آپ کو انجیکشنز بھی دینے پڑیں گے، ہمیں آپ کو میڈیسنز بھی کھلانی پڑیں گی، تو آپ کو روزہ افورڈ نہیں کر سکتے ابھی. اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی انجری بڑھ جائے گی، ٹریٹمنٹ ممکن نہیں ہوگی، تو ایسے شخص کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی. اچھا، اب ایک اور بات یاد رکھیں کہ مرض، پہلے تو سب سے پہلے یہی ہم نے دیکھنا ہے کہ اس مرض میں وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے یا نہیں. اور وہ کیسے اندازہ ہوگا کہ ڈاکٹر ہمیں بتا دے کہ بھئی آپ میں یہ استطاعت نہیں کہ آپ روزہ رکھیں، اور آپ بھی اس کو وہی بتائیں جو محسوس کر رہے ہوں. جی بالکل. اس میں نہ زیادہ بڑھا کر اور نہ چھپانے کی، دونوں کنڈیشنز جو ہیں وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں. اس میں آپ کو بہت ہی کلیئر، کیونکہ یہاں پر دین کا معاملہ آ جاتا ہے. اچھا مفتی صاحب، یہاں پر اپنی آپ گفتگو میں یہ بھی ضرور بتا دیجیے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بیماریاں ایسی ہیں کہ وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی رہتی ہیں، ان کو اس طرح کا موقع ہی نہیں مل پاتا کہ جو روزے ان سے چھوٹ گئے ہیں اس کو دوبارہ اختیار کر سکیں. ان کے پاس کچھ لوگ تو کر سکتے ہیں، الحمدللہ صحت مند ہو جاتے ہیں، سرجریز ہو جاتی ہیں، ماشاءاللہ سے صحت مند ہو کے دوبارہ سے اگلے سال جو ہے یا باقی دنوں میں جو ہے وہ روزے مکمل کر لیتے ہیں. تو دونوں کے حوالے سے ذرا بیان کر دیجیے. دیکھیں، میں اسی طرف آ رہا تھا، ماشاءاللہ آپ نے اس کو ایڈ کر دیا. اب بیماری جو ہے نا وہ دو قسم کی ہے. ایک بیماری یہ ہے کہ آپ ابھی وقتی طور پر بیمار ہیں، لیکن آفٹر رمضان آپ صحت یاب ہو جائیں گے. تو اس کا قرآن نے پھر یہی بیان فرمایا ہے کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اگر تم مریض ہو، رمضان میں روزے نہیں رکھ سکے، تو رمضان کے بعد کے دنوں میں اپنی گنتی کو پورا کرو. اور اگر کوئی ایسے شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جو ڈے بائی ڈے بڑھتی چلی جائے گی اور وہ ختم نہیں ہوتی، جیسے شوگر ہو گئی، ٹھیک ہے، یا کوئی شخص کسی کوئی بھی بیماری میں ہے کہ وہ بعد میں ٹھیک نہیں ہو سکتی، تو ڈائلیسس وغیرہ پر ہے، تو اسی صورت کے اندر پھر اسے حکم ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ جب رمضان میں نہیں رکھ سکتا تو اس کے بعد بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ تو بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہا، وہ فدیہ دے گا. اور جو صدقہ فطر ہوتا ہے، جو عید میں جسے ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں عام زبان میں، تو وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے گا. یہ قرآن کا حکم ہے. یہ آپ ان کے لیے بات کریں ہیں جو بعد میں بھی اپنے روزے کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے، یہ ان کے لیے آپ ذکر کریں کہ ہر روزے کا وہ فدیہ ادا کرے گا. یعنی کہ اب ان کی اتنی صحت ہے ہی نہیں کہ وہ بعد میں بھی رکھ سکیں، تو وہ ان کو فدیہ دینا پڑے گا. وہ ہے ایک فطرانے کے برابر، جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں، صدقہ فطر. یہ تقریباً 100 روپے کے قریب ہے. ایک روزہ، ایک روزے کے بدلے میں ایک فطرانہ. یہ چینج ہوتا رہتا ہے. اس بار کا آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 روپے، تقریباً 100 روپے ہے. اچھا، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایسا کوئی مریض موجود ہے یا کوئی شخص محسوس کرتا ہے کہ وہ آگے بھی نہیں رکھ سکتا، تو اس میں وہ ایک ساتھ یہ پورے 3000 روپے بنتے ہیں 30 دن کے حساب سے تقریباً، ٹھیک ہے. تو آپ ایک ساتھ بھی کسی کو دے سکتے ہیں، ادروائز آپ ڈیلی کی بھی. اچھا، اس میں سحری بھی دینی ہے 100 اور نہیں ایک صرف روزے کا بدلہ ہے پورا، کیونکہ روزہ جو ہے نا اس کا بدلہ. اچھا، اس میں ایک اور ایڈ یہ کر لیں، ایک تو ہو گئی بیماری، ایک ہوتا ہے شیخ فانی آپ کہہ لیں، یا اتنا ضعیف اور لاغر انسان کہ اس میں طاقت ہی نہیں کہ وہ روزے رکھے.
تو وہ جو شخص بڑھاپے کی اس اسٹیج پر پہنچ چکا ہے اور وہ روزے نہیں رکھ پا رہا، تو وہ آخر میں بھی ظاہر سی بات ہے اور اس نے اپنی بزرگی کے اندر اضافہ ہی کرنا ہے، تو اس شخص کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ وہ فدیے کو دے دے، وہ اپنی جگہ فدیہ دے دے۔ اب ایک اور اس کے اوپر سوال ہے کہ مثلا ایک شخص ہے کہ جو بیمار بھی ہے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، لیکن وہ فدیہ بھی نہیں دے سکتا، تو اس کے لیے پھر کیا حکم ہوگا کہ بھئی میں تو غریب آدمی، میں فدیہ نہیں دے سکتا؟ تو دیکھیں میں نے شروع میں وہ آیت بیان کی تھی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو یہ جو شخص اس چیز کی استطاعت ہی نہیں رکھتا، اس سے پھر یہ حکم ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اسے فدیہ دینے کا بھی حکم نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، وہ لوگ جن کو یہ امید ہے کہ کچھ عرصے بعد ہم صحت یاب ہو جائیں گے، وہ تو فدیہ ادا نہیں کریں گے نا، وہ بس نارمل رمضان گزار کے جتنے روزے ان کے رہ جائیں گے وہ پھر آفٹر رمضان اس کو پورا کریں گے، کیونکہ ان کی امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر وہ ٹھیک ہو گئے تو اپنے روزوں کی قضا کر لیں، اگر نہیں ٹھیک ہوتے اور نظر آ رہا ہے کہ نہیں اب بیماری مزید بڑھتی چلی جائے گی، تو جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کا پھر فدیہ دے دیا جائے۔ پھر آپ آگے کے ماہ میں بھی نیت کر کے کہ آپ فدیہ دے رہے ہیں، کیونکہ آپ نہیں رکھ پا رہے آپ کی صحت، کیونکہ اللہ نہ کرے اب تو کینسر اتنا بڑھتا جا رہا ہے، اس طرح کے مختلف طرح کے امراض ہیں کہ نہیں طاقت رہتی، دن بدن کمزوری آتی رہتی، تو اس کنڈیشن میں یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ سفر کی حالت میں جو چھوٹ ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ اس کو بھی قرآن نے بالکل واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ مریضن او علی سفر، یا تم مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو تمہیں اپنے روزوں کی گنتی بعد میں پورے کرنے کی اجازت ہے۔ تو اگر کوئی شخص سفر پر ہوتا ہے، سفر سے مراد شرعی سفر ہے، ویسے تو آپ کہیں پر بھی جاتے ہیں تو ٹریولنگ سفر کہلاتی ہے، لیکن شرعی سفر اسے کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے شہر سے 98 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ رکھتے ہوں، جیسے کراچی سے آپ کہیں دور جا رہے ہیں اور 15 دن سے کم جانے کی نیت ہو تو آپ شرعی مسافر کہلاتے ہیں۔ تو اچھا 15 دن سے کم جانے کی کم نیت ہو، ورنہ اگر آپ کی 15 دن ہے یا 15 دن سے زیادہ کی نیت ہے تو آپ ٹریولنگ کے دوران، سفر کے دوران تو مسافر کہلائیں گے، لیکن جیسے ہی آپ وہاں پر پہنچیں گے تو آپ مسافر نہیں ہوں گے، آپ مقیم ہو جائیں گے، کیونکہ آپ 15 دن ایک مہینہ وہاں رہ رہے ہیں، تو پھر وہ آپ وہاں کے مقیم ہیں، وہاں کے مقیم ہو جائیں گے۔ تو 15 دن سے کم کی نیت ہو، 98 کلومیٹر دور جا رہا ہو تو وہ شخص شرعی مسافر کہلاتا ہے، اس کو اجازت ہوتی ہے کہ یہ روزے کو ترک کر سکتا ہے، اگر چاہے تو رکھ لے، منع نہیں ہے، اگر یہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا رمضان کا روزہ ہی کاؤنٹ ہوگا، لیکن اگر یہ روزے کو ترک کرنا چاہے کہ نہیں یار سفر میں تھوڑی پریشانیاں آئیں گی اور مصیبت بھی آ سکتی ہے، اس لیے میں روزے کو ترک کر دوں، تو اسے بالکل اجازت ہے۔ اس کی روزے کی ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لا رہے تھے، تو ایک سائے دار پیڑ کے نیچے دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہیں اور ایک شخص بیہوش اور اس کو ہوا کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ کیا بات ہے، کیوں ایسا ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھا اور روزہ رکھا، گرمی کی شدت سے بیہوش ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے ایک تحفہ دیا ہے، یعنی روزے کو ترک کرنے کے سفر کی حالت میں، تو اپنے اوپر کیوں جو ہے وہ بوجھ کو ڈال رہے ہیں؟ یہ مفہوم ہے اس حدیث کا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک رخصت اور تحفہ ہے، اگر کوئی شخص سفر میں روزہ چھوڑنا چاہے اسے اجازت ہے، چاہے سفر اس کا بزنس کلاس کا ہی کیوں نہ ہو، اس میں سفر کی قید نہیں ہے کہ کوئی شخص مثلا ٹرین سے جا رہا ہے یا لوکل بس سے جا رہا ہے، وہ اگر بزنس کلاس سے بھی جا رہا ہے تب بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے روزے کو ترک کر سکتا ہے۔ اچھا یہ بھی ایک اور ہے سفر میں، اگر آپ مجھے ایڈ کرنے دیں کہ اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں گے، مثلا آپ کہیں پر اسٹے کرتے ہیں، آپ گئے 98 کلومیٹر سے پہلے آپ رک گئے، آپ کا کہیں اسٹے تھا، پھر آپ نے جب آگے سفر کیا تو وہ بھی 98 کلومیٹر سے کم تھا، تو آپ پورا دنیا بھی ایسے گھوم لیں تو آپ مسافر نہیں کہلائیں گے، 98 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہونا چاہیے، اس کے ریڈیس سے آپ کو نکلنا پڑے گا۔ دیکھیں یہ بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، بٹ ان کو جاننا اور سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اسمارٹ فون آپ جتنا دوسری چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، ایزیلی آپ کو یہ تمام چیزوں کو جو ہے اس حوالے سے بھی گائیڈ کر سکتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو ہم بات کریں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں میں روزہ نہیں رکھ رہا تو میں کسی اور کو روزہ رکھواؤں گا، پھر وہ سحری اور افطاری اس حوالے سے کرا رہے ہوتے ہیں کہ ایک شخص کو ایک گھر کا فرد نہیں رکھ رہا تو اس کے بدلے میں جو ہے وہ دوسرے کسی کو روزہ رکھوا رہے ہوتے ہیں، کیا یہ کمپنسیشن یہ وہ نہیں ہے؟ یہ ایک نارمل طریقہ کار ہے، ثواب کی نیت ہو سکتی ہے، بٹ یہ جو آپ فدیہ یا فطرانے کا ذکر کر رہے تھے یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں سارا مسئلہ یہاں پر آتا ہے
کہ جب ہم دین میں خود ساختہ مفتی بن جاتے ہیں نا تو اپنے اجتہادات شروع کر دیتے ہیں. کسی نے حج کو دیکھا کہ بھئی حج بھی تو حج بدل ہوتا ہے, عمرہ کر لیا جاتا ہے کسی اور کی طرف سے, تو روزہ کیوں نہیں ہو سکتا. اس قسم کا کسی کا دماغ چلا ہوگا اور اس نے اپنے ایک نئی اختراع اور اجتہاد. آپ کی بھی سننے آپ نے ہاں, سنا لوگ ہوگا نا کہتے ہیں اس حوالے سے. بالکل ایسا. وہ یہ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ علم سے دوری ہے, بے باکی ہے دین میں, تو اس قسم کی جرت کر لیتے ہیں. ورنہ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ عبادت جو ہوتی ہیں وہ 3 قسم کی ہوتی ہے. مالی ہوتی ہے, بدنی ہوتی ہے, اور مالی اور بدنی کا مجموعہ. مالی عبادت کا مطلب زکوٰۃ اپنے پیسوں سے, مال سے ادا کر رہا ہے, یہ مالی عبادت ہے. بدنی عبادت نماز جو خالص بدنی ہے, اس میں مال کا دخل نہیں ہے. حج جو ہے وہ مالی اور بدنی دونوں ہے. تو جو عبادت خالص بدنی ہوتی ہے اس میں بدل جاری نہیں ہوتا, یعنی جسم کی جو عبادت ہے. مطلب نماز آپ کسی اور سے نہیں کہہ سکتے, کسی اور سے نہیں کہہ سکتے کہ میرے حصے کی نماز پڑھ لو. آپ روزے کے لیے بھی روزہ بھی کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ میں کسی کو روزہ کروا دوں گا تو یہ میرا روزہ ہو جائے گا, کیونکہ یہ بدنی عبادت ہے اور اس میں بدل نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اگر کوئی شخص ایسا سوچتا ہے تو وہ غلط سوچتا ہے اور دین میں اپنی طرف سے ایک اختراع کو پیدا کر رہا ہے. تو یہ ایک اس کے لیے مذموم ہے. کھانا کھلانے کے شاید اسے ثواب مل جائے, لیکن کیونکہ نیت مذموم ہے, اپنی طرف سے دین میں ایک جہالت کا ارتکاب کر رہا ہے, تو شاید اس پر گرفت سخت ہو جائے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. تو آپ ثواب کی نیت سے آپ سحری کا اہتمام کیجئے, افطاری کرائیے لوگوں کو, لیکن یہ آپ کے روزے کا کمپنسیشن نہیں ہے. اس کے بدلے میں یا تو اگر آپ کو رب نے صحت دی تو آپ نے قضا روزہ رکھنا ہے, ادروائز اس طرح مفتی صاحب نے بھی کہا کہ اس ماہ مبارک کے حوالے سے اس بار جو ہے وہ 100 روپے جو ہے وہ فدیہ بنتا ہے. تو ایک روزے کا جو ہے وہ کمپنسیشن 100 روپے بنتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو یہ پتا ہو کہ وہ آگے بھی روزہ اختیار نہیں کر پائیں گے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد مزید سوالات مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے. میرے ساتھ رہیے. سلام پاکستان. ناظرین, آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی محمد جہانگیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اہتمام رمضان کے حوالے سے وہ لوگ جو کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں, پہلے تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں اس مبارک مہینے کے صدقے میں رب آپ کو صحت عطا کرے اور آپ بہتر طریقے سے جو ہے وہ اس فرض عبادت کو پورا کر سکیں. لیکن اگر پھر بھی آپ کی صحت آپ کو اجازت نہیں دیتی تو جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ بہت ہی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو دین اسلام ہے, اور یہ آپ کو مختلف حوالے سے بہت ساری چیزوں میں گائیڈ بھی کر رہا ہوتا ہے. بس ہم گھبرا جاتے ہیں, ہم تھوڑا سا چیزوں کو تھوڑا مشکل سمجھتے ہیں, لیکن جس طرح بھی آپ نے بتایا بہت سارے طریقے ہیں, آسانی سے آپ ان سب چیزوں کو کر سکتے ہیں. اس اب یہ بتائیے کہ یہ مہینہ جہاں انسان کی اصلاح کا مہینہ ہے, وہیں آپ کو وہ روحانیت بھی ملتی ہے جو آپ باقی 11 مہینوں میں حاصل نہیں کر پاتے. ساری پورے سال کی ایک روٹین اور اس مہینے کی روٹین بڑی مختلف ہو جاتی ہے. ہمیں لگتا ہے, شاید میرا یہ جملہ اگر غلط ہے تو میں بڑی معذرت چاہتی ہوں, اس مہینے میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو ہم نے بہت چیز کو بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ یونیفارم کر لیا ہوتا ہے. باقی 11 مہینوں میں بھی رب کی ذات ویسے ہی ہمیں ہمارے عمل پر, ہمارے قول پر نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ والی جو سوچ آ جاتی ہے صرف اس مہینے میں, اس کو ہم برقرار کیوں نہیں رکھ پاتے؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات ہے علم سے دوری. ابھی جیسے رمضان آ رہا ہے, ہم جو اپنے لوازمات کی اگر لسٹ بنائیں جو ہم نے اوپر لازم کیے ہیں, تو اس میں بہت ساری غیر ضروری چیزیں نکلیں گی لیکن علم نہیں نکلے گا. اس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, جیسے کہ ابھی آپ نے تذکرہ کیا. اب یہ جو معاملہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ علم جو ہے جب انسان کے پاس نہیں ہوگا تو وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں سکے گا کہ اس نے کیا کیا ہے. یہی معاملہ اس کے اندر بھی ہے کہ جب ایک بندہ روزے رمضان کا وقت آ رہا ہے, رمضان میں حکم یہ تھا کہ عبادت کو بڑھانا ہے. صحیح, عبادت چھوڑنی نہیں ہے کہ پورے 11 مہینے عبادت چھوڑ دی اور رمضان آئے گا تو پھر وہ ہم شروع کر لیں. ایک اچھا عمل ہے, چلیں بھائی 11 مہینے نہیں کیا, رمضان میں آ جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوا کی تیزی کے ساتھ شعبان میں روزے رکھتے, صدقات اور خیرات کیا کرتے تھے. اور صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیا کرتے تھے, زکوٰۃ نکال دیا کرتے تھے, جس کا قرض دینا ہے اسے قرض دے دیں,
کسی کو پیمنٹ دینی ہے، کسی کو شپمنٹ دینی ہے، سب کچھ دے دیا. اپنے کام کی ذمہ داری تقریباً 75% وہ کم کر دیا کرتے تھے اور اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں لگاتے تھے. تو اگر مثلاً کوئی شخص جو ہے وہ اپنی عبادت کو بڑھانے کا سوچے، یہ بہت اچھا احسن عمل ہے. لیکن اگر وہ 11 مہینے نہیں کرتا، یہ ایک الگ مذمت ہے. لیکن رمضان میں اگر وہ کرتا ہے تو ایک اچھی بات ہے، چلیں رمضان کے بہانے آ جائے. اب آپ کا سوال یہ کہ شاید ہم یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ شاید ہمیں دیکھتا ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ نہیں دیکھتا. عمل تو یہی بتاتا ہے. اگر ہم ان کے عمل سے تھوڑا سا دیکھیں تو شاید ایسا ہی لگتا ہے کہ باقی مہینوں میں بے خوف ہو جاتے ہیں. میں اگر یہ کہوں نا تو ہم لوگ بعض دفعہ روایات میں اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں اس قدر آگے نکل چکے ہیں کہ ہمیں خود بھی سمجھ بھی نہیں آتا کہ ہم اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. اب رمضان آ رہا ہے، استقبال رمضان کی ذمہ داریاں یہ تھیں کہ ہم اپنی تمام ذمہ داریوں کو کم کر رمضان میں عبادت کی طرف زیادہ آگے بڑھیں. لیکن ابھی اگر ہم ایک سروے کر لیں تو لوگوں کو فکر اس بات کی زیادہ ہوگی. اگر کوئی تاجر ہے تو اسے فکر ہوگی سٹاک پہنچ گیا یا نہیں ہو گیا پورا یا نہیں ہو گیا، ریٹ کیا نکلا ہے، کمانے کا مہینہ ہے. کسی نے فروٹ والا ہے تو وہ یہ سوچ رہا ہوگا کون سا فروٹ جو ہے وہ لگانا ہے. بھائی اپنے پاس تو ٹائم نہیں ہوگا کہ روزے رکھیں، سیزن ہے، سیزن لگانا ہے. درزی ہیں تو بولیں گے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم وہ مثلا کچھ کریں، یہ تو کپڑے سب سے زیادہ آتے ہی اسی مہینے میں ہیں، لہٰذا ہم روزے نہیں رکھ سکتے. ہمارے وہاں استقبال کرنے کے طریقے تبدیل ہو گئے. استقبال میں ہم جو ہے نا وہ پیسے کو دیکھ رہے ہیں، دنیاوی ضروریات کو دیکھ رہے ہیں. حالانکہ رمضان کی روحانیت اور خلوص اسی میں پوشیدہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے آگے سر تسلیم خم کر دیں. کھانا حرام، پینا حرام اور تمام تر معاملات حرام ہو گئے روزے میں. یعنی آپ کے سامنے پانی رکھا ہے، حلال ہے، پانی رکھا ہے لیکن آپ پانی نہیں پی رہے. آپ اپنی زبان حال سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے رب تو نے منع کیا ہے، مجھے پیاس ہے لیکن میں نہیں پی رہا. مجھے ایک طلب ہے، میں اگر یہ چائے سامنے رکھی ہے کہ میں چائے پی لوں لیکن روزہ ہے، میں اپنے رب کی رضا کے خاطر نہیں پی رہا. جب ہم ان چیزوں کو سوچیں گے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں تو ہماری روحانیت میں اضافہ ہوگا. لیکن اگر ہم مادیت کی طرف چلے جائیں گے، سب رکھتے ہیں ہم بھی رکھ رہے ہیں، یار فلاں کیا کہے گا، تو نے روزہ نہیں رکھا، گھر والے کیا، ہمارا دماغ اس روحانیت کی طرف نہیں جائے گا، جس سے روزے کی جو روحانیت ہے وہ باطل ہو جاتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے. کمائی کا تو مہینہ ہے یہ، لیکن نیکیوں کی کمائی کا مہینہ ہے. ہم نے کمائی کے ورڈ کو یاد رکھا لیکن اس کمائی کے پیچھے جو اس کی حقیقت ہے ہم اس کو بھول گئے. بہت ساری لوگ بہت ساری کمائیاں کرتے ہوں گے لیکن وہ غلط راستے پر چلے گئے. اگین جو میں نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ ہم نے کچھ الفاظ اٹھا لیے ہیں بٹ ان کی جو ڈائریکشنز ہیں وہ ہم بھول گئے ہیں کہ ان الفاظوں کے پیچھے اس کی روحانیت کیا ہے. تو میں بھی یہی اپنے لیے بھی دعا کروں گی اور آپ کے لیے بھی کہ رب ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکیاں کما سکیں اور روزہ رکھ کے ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم منافع خوری نہ کریں، ہم کم نہ تولیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی تو مفتی صاحب اس روزے کی روح کو ختم کر دیتی نا. اب میں نے روزہ رکھا ہے لیکن اگر میں تول میں کمی کر رہی ہوں یا میں منافع لینا ہے، میں تجارت کر رہی ہوں، میں نے منافع لینا ہے، لیکن اگر میں ناجائز کسی کے ساتھ کروں گی تو کیا میرے اس روزے کا حق میں نبھا سکی، میں نے پورا کیا؟ ہرگز نہیں نبھا سکی. دیکھیں میں نے ابھی جیسے عرض کیا کہ روزے کا مطلب ہے اپنے نفس کو مارنا. آپ کو مثلا یا آپ کی نیڈ ہے پانی، آپ کی نیڈ ہے کھانا، آپ اتنی بنیادی چیز کو چھوڑ لیں اللہ کے خاطر اور آپ ایک مادی چیز کی طرف اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ بھئی رمضان ہے، کام تو ایسی چلتا ہے، دنیا ایسی کرتی ہے تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نفس کو نہیں مار رہے. عبادت کا شور ضرور اٹھتا ہے لیکن کردار میں وہ ایک پاکیزگی نظر نہیں آ رہی ہمارے معاشرے کے کردار میں. وہ اسی لیے کہ ہم لوگ چیزوں کو حقیقی معنوں میں سمجھ نہیں پا رہے. ہم اپنی سوچ کے مطابق، سمجھ کے مطابق اس کو لے رہے ہیں اور اسی طریقے سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اب رمضان ہے، رمضان میں آپ کھانا چھوڑ رہے ہیں، پینا چھوڑ رہے ہیں، لیکن 12 مہینے سے جو آپ دغے بازی کر رہے ہیں، آپ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، آپ کپڑے کو ناپنے میں کمی کر رہے ہیں، وہ آپ نہیں چھوڑ رہے ہو. یہ تو سیزن ہے، یہ تو کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزے کو آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ روزہ پھر کس کے لیے رکھ رہے ہیں. کہ جب آپ اللہ کے لیے اتنی بنیادی چیزیں چھوڑ سکتے ہیں تو جو حرام کام ہے وہ آپ نہیں چھوڑ پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو محاسبے کی ضرورت ہے کہ آپ روزہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں. اصل میں ہم لوگ جو ہے نا وہ لوگ ہیں، کیونکہ حقیقت تو یہی ہے نا کہ انسان خسارے میں ہے اور وہ اس خسارے کو سمجھ نہیں پاتا.
باس کے ڈر سے تو ہم ٹائم کو بھی مینیج کرتے ہیں, ہم اس کو خوش رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, ہم ہر چیز کو بڑا مینٹین رکھتے ہیں. لیکن جب یہ والا معاملہ آتا ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے ٹھیک ہے میں روزہ چھوڑ بھی دوں گا یا ایسا کر بھی لوں گے تو ہوگا کیا, کیونکہ ہمیں اس کے رزلٹ کا یا اس کے ہونے والے سائیڈ افیکٹ کا اندازہ نہیں ہوتا. دنیاوی طور پر تو ہوتا ہے کیا ہوگا, نوکری چھوٹ جائے گی تو پھر گھر کیسے چلے گا, معاملات خراب ہوں گے, یہ لگژریز یہ ایسٹس کیسے مینٹین ہو پائیں گے. لیکن یہاں آ کر ہمیں شاید اس کا جو ڈرا بیک ہے اس کا نہیں پتہ چل پاتا, جس کی وجہ سے ہم بہت سو کالڈ ایزی لے لیتے ہیں اس چیز کو. مثلا ہمارے عقائد میں کمزوری, ہمارے توکل میں کمزوری, اور اللہ کی ذات سے ناواقفیت کہ اللہ کی ذات کس قدر قادر مطلق ہے, اور اپنے اصل مقصد حیات سے غفلت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی اور عبادت کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. وہ نہیں منع فرماتا کہ ہم دنیا داری سے بالکل سے ہی کنارہ کش ہو جائیں, لیکن اصل مقصود یہ ہے کہ ہم اس امتحان کی دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے رب سے غافل نہ ہو سکیں. اگر ہم اس سے غفلت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے رب کی ذات کی معرفت, ایک جو معرفت ہوتے ایک الگ بات ہے, لیکن جو ایک پہچان جو اسلام نے ہمیں بنیادی پہچان دی ہے اس کے غضب کے حوالے سے, اس کے رحم کے حوالے سے, ہم ان بنیادی پہچانوں کو بھی نہیں پہچان سکے کہ میرا رب جو ہے وہ کس قدر قہار ہے اور وہ کیا چاہتا ہے, اس کی چیز کیا منشا ہے اور کیا رضا ہے. جبھی تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے رب کو نہیں دے سکتے. ہمارا رب تو بڑا قادر مطلق ہے, ہر چیز کو جانتا ہے, اپنے آپ کو ہم چیٹ کر رہے ہیں. اصل مقصود یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اس کی رضا کے لیے تمام کے تمام کام کیے جائیں. روزہ اسی کی ایک کڑی ہے. روزہ در حقیقت اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کا وقت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شعبان ہے وہ رمضان اور رجب کے درمیان میں ہے. لوگ اس سے بھی غفلت کر جاتے ہیں, وہ نہیں پہچان پاتے کہ رمضان کی کیا حقیقت ہے. اور روایت کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رمضان میں 30 دن کا اعتکاف فرماتے تھے, اکثر رمضان میں. یعنی وہ بہت کم ایسے سال گزرے ہیں جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن سے کم کا اعتکاف فرمایا ہے, ورنہ اکثریت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن کا یا زیادہ دنوں کا رمضان کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اور پھر آپ آخری عشرے کا تو لازمی اعتکاف فرمایا کرتے تھے. یعنی وہ لازمی آپ فرماتے تھے, لیکن اکثر کوشش کرتے تھے کہ 30 دن کا. کیوں؟ تاکہ رمضان ہے ہی یہ مہینہ کہ اللہ کے حضور جھکا جائے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا, فرمایا ایک روز کہ تم کس چیز کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے, خوشی کے انداز میں. تو حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے, کوئی وحی آنے والی ہے, کوئی وحی آنے والی ہے, یا پھر کوئی جنگ وغیرہ ہونے والی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, رمضان آنے والا ہے جس کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ اہل قبلہ کے تمام لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ کی رحمت اس قدر جوش پر ہوتی ہے, اور ہم اس سے غفلت برتتے ہوئے اپنی انہی دنیاوی روش کے اندر مبتلا رہ جاتے ہیں. ایک روز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے, تو وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی, بڑی مشہور ہے. جب پہلے ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین, دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین, تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ کرام نے سارا مواجرہ دیکھا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ آپ نے جب پہلے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین, دوسرے پر, تیسرے پر, تینوں پر آپ نے آمین فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا در حقیقت جبرائیل یہاں کھڑے ہیں. جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھنے لگا تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پایا لیکن ان کی خدمت نہیں کی. اور پھر میں نے کہا آمین. جب میں دوسرے سٹیپ پر قدم رکھنے لگا تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا, آپ کا نام نامی لیا گیا لیکن وہ آپ پر درود پڑھنا بھول گیا. میں نے کہا آمین. جب میں نے تیسرے سٹیپ پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروا سکا. تو میں نے کہا آمین. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ فرشتوں کے سردار, دعائے ضرر کرنے والے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ہلاک ہو جائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ کر ہی نہیں سکا تو اس کا مقام یہی ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا. یعنی آپ نے دعا ضرر نہیں کی. ایک میں اگر یہ بات کہوں
آپ کا مطلب یہ حدیث کا کہ جو شخص اپنے رب کو راضی نہیں کر سکا رمضان میں، تو ہلاک ہو گیا، بیکار چلا گیا اس کا سب کچھ۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں اس وقت بھی یہ سوچتی کہ شب برات کی بات کی جائے، شب معراج کی بات کی جائے، پھر رمضان کے مہینے میں جو آپ کو مبارک طاق راتیں ملتی ہیں، سو بار بار انسان کو جو ہے وہ نوک کیا جا رہا ہے، اسے جگایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک موقع دے دیا آپ کو کہ چلیں تمہارے پاس ایک موقع ہے، تم نے وہ مس کر دیا۔ یہاں پورے 30 دن ہیں کہ تم سنبھل جاؤ، اور اس سے پہلے ہمیں شب برات اور شب معراج کی راتیں نصیب ہوتی ہیں کہ ہم اس میں جو ہے اس پریکٹس کو آگے بڑھا سکیں۔ لیکن اگین وہی کہ جو لوگ توفیق مانگتے ہیں، جن پر یہ دروازے کھلے ہوتے ہیں، ان کے لیے سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ ان سے اب کچھ لوگ دیکھتے بوجھتے اور سمجھدار لوگ بھی ان معاملات کو نہیں سمجھ پاتے۔ یہ بھی رب کی طرف سے ہے، تو اس لیے توفیق بھی مانگا کیجئے اپنے لیے کہ آپ ان سب چیزوں کو بہتر طریقے سے چلا سکیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، بہت سارے گھرانے ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اس ماہ میں جو ہے اب گھر کے جو بچے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ روزہ رکھوایا جائے گا۔ مفتی صاحب ذرا، کیونکہ 7 سال کی عمر میں نماز کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے کہ آپ نماز جو ہے وہ بچے کے لیے شروع کرائیں، اس حوالے سے بھی تھوڑا بیان کیجیے گا، اور روزے کے حوالے سے بھی بتائیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہی ہے کہ 7 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بچوں کو نماز پڑھایا جائے۔ یہ استحبابی حکم ہے۔ استحبابی حکم کا مطلب یہ ہے کہ بلوغت سے پہلے اجازت دی ہے کہ آپ کوشش کرو کہ نماز پڑھاؤ، لازم نہیں، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے تو جو بالغ ہوتے ہی کنٹینیوسلی جاری ہو جائے گی۔ اب آپ نے کرنی ہے دن میں 5 وقت، تو اس لیے کہا کہ 7 سال کی عمر سے پریکٹس کرواؤ۔ 10 سال کی عمر میں بھی اگر بچہ نہیں پڑھ رہا تو پھر اس کو ہلکا پھلکا ڈانٹ پٹک کے ساتھ اس کو نماز پڑھاؤ تاکہ عادت بنے اس کی۔ اسی طریقے سے روزہ بھی جو ہے وہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچہ جب بڑا ہو جائے اور ہم محسوس کریں کہ اس میں طاقت ہے روزہ رکھنے کی، اگرچہ ابھی بالغ نہیں ہوا، تو اس کو روزہ رکھنے کی پریکٹس کروائی جائے۔ پریکٹس کا مطلب یہ کہ اس کو روزہ رکھوایا جائے۔ اگر وہ دن میں روزہ رکھنے پر آمادہ رہتا ہے، اینڈ تک چلا جاتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ بہت سے بچوں میں بڑا جذبہ ہوتا ہے، چلے جاتے ہیں، 8 پیرا رکھتے ہیں، ورنہ مائیں کہتی ہیں 12 بجے روزہ۔ مائیں بھی تو بہت بچے سے محبت کر رہی کی بات ہوتی ہے نا ساری۔ تو اگر بچہ نہیں برداشت کر پاتا تو ٹٹوا دیں، کیونکہ اس پر روزہ فرض ہی نہیں تھا۔ وہ تو بالغ ہوگا تو روزہ فرض ہوگا، تو وہ اس کی پریکٹس کروائیں۔ اس کو یہ نہ بولیں کہ توڑ دو۔ اگر والد اگر محسوس کر رہا ہے، ماں باپ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں یہ شدت گرمی ہے اور یہ نہیں رکھ پائے گا، ضد میں ہے، یا پھر ایک جذبے کے تحت کہ سارے رکھ رہے ہیں میں بھی رکھ لوں لیکن اس کو نقصان ہو جائے گا، تو بچے کو روزہ ٹٹوا دیں، ایسے پریکٹس کروائیں۔ اب آپ نے ایک بڑی پیاری بات کہی، میں اسی کو سوال پوچھا، میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں کہ یہ رمضان کے روزے آتے ہیں نا، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بچوں کی روزہ کشائی نہ ہو اس وقت تک روزہ نہیں رکھ سکتے۔ بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بچہ جیسی بالغ ہوگا، رمضان کو پالے گا پر فرض ہو جائیں گے، اب چاہے روزہ کشائی ہو یا نہ ہو۔ روزہ کشائی ایک ہماری رسم ہے، اچھی رسم ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کو بلا کر روزہ کھلواتے ہیں، فضیلت ہے روزہ کھلوانے کی، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ ہرگز نہ ذہن بنایا جائے کہ بچے نے اگر روزہ کشائی نہیں ہوئی ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ بالکل جیسی بالغ ہوگا، والدین پر لازم ہے کہ ان کو روزے کی تلقین کریں اور ان سے زبردستی روزے رکھوائیں۔ اگر وہ روزے نہیں رکھتے، تھوڑی سی نافرمانی کر رہے ہیں، تو پھر زبردستی روزے رکھوائیں، کیونکہ وہ بالغ ہو چکے ہیں۔ روزہ کشائی کے اس میں دخل نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا سب یہ بتائیے، جس طرح میں اب اپنے شہر کی بات کروں یا مختلف علاقوں میں جہاں پر وہ لوگ جو لیبر ہے، جو مزدوری کرتے ہیں، سڑکوں پر کام کر رہے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں، اور موسم کی شدت بھی آپ دیکھیں، اب وہ ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں، انہوں نے روز کمانا ہے تو روز ان کے گھر کا چولہا چلے گا۔ گرمی کی شدت اتنی ہے کہ اس میں کام کرنا عام دنوں میں بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے بے شمار پروگرامز کے جس میں ہم نے کہا کہ آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں، ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں، تھوڑی دیر بعد کچھ ایسی چیزوں کا استعمال کریں کہ بلڈ پریشر نہ لو جائے رکھتے ہیں، لیکن فائنینشلی اگر وہ گھر بیٹھ جائیں تو گھر کا چولہا نہیں چل سکتا، اور اگر وہ محنت کرتے ہیں تو اس وقت کی کنڈیشن اس طرح کی ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں سڑکیں بن رہی ہیں، گرمی اتنی ہے، لوگ تو سڑکوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے حوالے سے کوئی خاص چیز، کیونکہ میں 2-3 دن سے ایسی چیزیں دیکھ رہی تھی تو میں نے سوچا پوچھوں گی ضرور کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ رمضان میں روزوں میں تخفیف کا حکم ہے، یعنی روزوں کو ہلکا، کام میں تخفیف کا حکم ہے،
کہ رمضان کے روزوں میں کام اپنا جو ہے وہ بزنس جو بھی ہے آپ کرتے ہیں وہ ہلکا کر دیا جائے تاکہ آپ روزے بآسانی رکھ سکیں. لہٰذا ایسے جو مزدور وغیرہ ہیں انہیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کام میں تخفیف کر دیں تھوڑی سی. یعنی مجبوری تو ہے لیکن اس میں تخفیف کا اندازہ یہ ہے مثلا کہ اگر وہ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو 5 گھنٹے اور 6 گھنٹے کر لیں. اور جو مثلا ان سے اجرت پہ کام کروانے والے ہیں وہ یہ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے کم کام لیں. تو یہ تو رحم دلی ان کے دل میں ہونی چاہیے نا. انہوں نے تو کانٹریکٹ لے لیا, انہوں نے تو اپنا کام پورا کرانا ہے. وہ نہیں جانتے. نہیں, ویسے بہت سے لوگ بڑی رحم دلی بھی کرتے ہوں گے, لیکن جو نہیں بھی کرتے. اب پاکستان کے آئین کے مطابق, پاکستان کے قانون کے مطابق جو لیبر لا ہے, رمضان کے اندر ان کے جو آرز ہیں, جو ان کے گھنٹے ہیں, اس میں تخفیف کی جاتی ہے. لیکن ہمارے وہاں اکثریت یہی ہے ان کے لیے. لیکن جنہوں نے رکھنے ہیں نا, جو مزدور جن کی آپ بات کر رہے ہیں, میں نے تو انہیں دیکھا ان میں جذبے بڑے جوان ہوتے ہیں. لیکن جن میں نہیں ہیں, جن کو آسانیاں ہیں, جو بڑی بڑی کمپنیز میں کام کرتے ہیں جہاں پر ان کے گھنٹوں میں کمی بھی کر دی جاتی ہے, وہ اوور ٹائم لگاتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ رمضان ہے کچھ بنائیں. تو لہٰذا رمضان میں تو حکم یہ ہے کہ اپنے کام میں تخفیف کریں, یہ خود بھی تخفیف کر لیں. جو مالکان ہیں یہ رحم دلی ہے کہ آپ ان کے کام میں تھوڑی تخفیف کر دیں, ان کے گھنٹے کم کر دیجئے تاکہ وہ اپنے روزے بھی رکھ سکیں, آپ کا کاروبار بھی چلتا رہے. دین اور دنیا جو ہے وہ دونوں ساتھ ساتھ چل سکے, اس میں آپ ان کی ضرور مدد کیجئے. مفتی صاحب یہ بھی ضرور فرما دیجئے گا کہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں بچے یا بڑوں کے لیے یہ اجازت ہے کہ آپ روزہ توڑ سکتے ہیں, ایسی کون سی کنڈیشنز ہیں؟ دیکھیں, 2 صورتیں آپ لے لیجئے, ویسے تو ہیں کئی صورتیں. ایک حالت اکراہ ہے. حالت اکراہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اس چیز کی دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے روزے کو نہیں توڑا تو وہ آپ کے جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچا دے گا, جان سے مار دے گا. ایک مثال ہے, یہ حالت اکراہ کہلاتی ہے. سچویشن یہ جبھی ویلڈ ہوگی کہ جب اس نوعیت کی ہو کہ کسی نے ایسی دھمکی دی کہ وہ جان سے مار دے گا یا جسم کے کسی حصے کو وہ تلف کر دے گا, نقصان پہنچا دے گا, کاٹ دے گا, جیسے ہاتھ وغیرہ. اور وہ کہتا ہے کہ کھاؤ آپ, تو کوئی شخص اگر ایسا کھا لیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا انشاءاللہ. یا پھر اگر کوئی شخص قریب الموت ہو جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ شدید بیمار ہو گیا, ڈاکٹر نے کہا کھاؤ اسے ورنہ مر جاؤ گے, میڈیسن وغیرہ, تو اسے روزہ توڑنے کی اجازت مل جائے گی. انجیکشن کی یا مثلا میڈیسن وغیرہ کی. یا کوئی شخص, اب اسی کو آپ اسی پر اپلائی کر لیجئے, شدید گرمی پڑ رہی ہے, کوئی شخص جیسے ہیٹ سٹروک ہوا تھا, ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے, کسی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں, وہ اپنے روزے کو توڑ سکتا ہے. تو جان کے جہاں پر بھی آپ عام لفظوں میں کہنے کے لالے پڑ جائیں گے, وہاں پر آپ کو روزہ توڑنے کی اجازت مل جائے گی. کوشش یہ کریں کہ روزہ کسی لذیذ چیز سے نہ توڑیں, کیونکہ لذیذ چیز سے توڑنے کی صورت میں کفارہ بھی لازم آ جاتا ہے بعض صورتوں میں. مثلا کوئی عام سی چیز, کسی پتے کو ہلکے سے, کوئی جو پتا کھانے کے قابل ہو اس کے حساب سے توڑ دیں, کڑوا پتا ہو یا کیسا بھی پتا ہو, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر روزہ توڑنے سے کفارہ جو لازم آنا چاہیے وہ کفارہ اس سے لازم نہیں. آپ کہہ رہے ہیں میٹھی چیز یا کوئی لذیذ چیز, نمک ہو یا کوئی ایسی چیز, یعنی نمک بھی نہیں, وہ چیز کہ جو طبعی طور پہ ہم نہیں کھاتے, ٹھیک ہے نا. اچھا, تو کچھ بھی انٹر ہوگا نا, انہل ہوگا ہمارے اس میں, تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ ایک ہیلے کے طور پہ تقوی کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں, ورنہ جان کے لالے پڑے تو وہ تو آپ توڑ سکتے ہیں. اچھا, آپ ایک تو ہوگے نا کہ آپ نے اورلی کوئی چیز کھائی, ٹھیک ہے, آپ نے میڈیسن کا استعمال کیا یا آپ نے کوئی کھانے کی چیز کا استعمال کیا, انجیکشن لگ رہا ہے اگر باڈی میں, ٹھیک ہے, سو وہ انسولین کے یونٹس لے رہے ہیں آپ, یا کوئی اور انجیکشن, پین کلر ہے, آپ کو تکلیف ہے, بہت زیادہ آپ کی تکلیف بڑھ گئی ہے اور آپ سے برداشت نہیں ہو رہی, اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں انجیکشن لگواؤں گا تو یہ درد ٹھیک ہو جائے گا, سو انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ انجیکشن کے بارے میں علماء کا بڑا شدید اختلاف ہے, اور اس میں دو گروپ ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن کسی بھی قسم کا ہو وہ روزے کو توڑ دے گا. ان کا ماننا یہ ہے کہ ایک تو مسل میں لگایا, ایک آپ کو وین میں لگاتے ہیں. تو ایک علماء کا گروپ تو وہ کہتا ہے کہ آپ نس میں لگائیں یا آپ مسلز میں لگائیں, روزہ ٹوٹے گا, روزہ ٹوٹ جائے گا. ان کا ماننا یہ ہے کیونکہ روزہ جو ہے, روزے کا مقصد یہ ہے کہ کھانے پینے سے روکنے کا, کہ آپ کے جسم کو قوت نہ ملے, آپ اس توانائی سے روکیں. انجیکشن آپ کو وہی چیز پرووائڈ کر رہے, اس سے روزہ ٹوٹے گا. لیکن ایک بہت بڑے علماء کے گروپ کا نظریہ یہ ہے کہ دیکھیں, جو مسلز میں آپ انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں, یا جو ڈائریکٹ منفذ نہیں ہے آپ کے بطن تک, ڈائریکٹ جو آپ کے پیٹ تک نہ جاتا ہو,
تو وہ پھر آپ کے روزے کو نہیں توڑے گا۔ اس کا ریزن وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے جو مسام ہیں، آپ جب نہاتے ہیں تو یہ پانی کو سک کرتے ہیں، آپ تیل لگا لیں یہ پانی کو سک کر لیں گے، آپ کوئی اور چیز، اور اس کی اجازت ہے ہاں روزے اس کی میں روزے میں اجازت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں پتہ چلا کہ اگر کوئی چیز جسمانی طریقے سے اندر جا رہی ہے، ڈائریکٹ بطن میں نہیں جا رہی، انڈائریکٹ پہنچ رہی ہے، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اورلی اگر آپ نہیں لیا، منہ سے کوئی چیز نہیں لی تو وہ پھر، لیکن یہاں پر میں اپنے سمجھنے کے لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں، کچھ لوگ ہیں جو طاقت کے انجیکشن لگوا رہے ہوتے ہیں، طاقت کے لیے ڈرپ لگوا رہے ہوتے ہیں، وہ تو آپ اپنے جسم کو ایک طاقت بخش رہے ہیں، شاید جس کے لیے منع کیا ہوگا۔ ایک ہے کہ تکلیف میں یا ایمرجنسی میں ابھی آپ کو لگوانا ہے ورنہ مشکل ہو جائے گی، اور ایک چیز ایسی ہے جو آپ روزہ افطار کرنے کے بعد بھی لگوا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی تھوڑی سی، یہ جو علماء کا گروپ ہے جو کہتا ہے کہ مسلز میں نہیں ٹوٹے گا، ان کے مطابق ہی آپ مثلا یہ لیں۔ میں بھی یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ اگر آپ کو پین ہو رہا ہے بہت زیادہ، یا آپ کو انجری ہوگا اچانک سے، ڈاکٹر نے کبھی مجھے یہ لگانا پڑے گا پین کلر وغیرہ، آپ لگا لیں، آپ کا روزہ پورا ہو جائے گا۔ یا کوئی شوگر کا مریض ہے، وہ چاہتا ہے بھائی میں روزے رکھوں، اور وہ انسولین وغیرہ لیتا ہے، تو وہ انسولین لگا کر، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اگر بطن میں نہیں لے رہا ہے، یہ بطن حصہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں نہیں لے رہا، ڈائریکٹ مسلز وغیرہ میں لے رہا ہے، تو وہ اپنے روزے پورا کر سکتا ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا، لیکن اس جانب اگر گروپ پر آئیں گے تو علماء یہی فرماتے ہیں کیونکہ اس سے تقویت ملتی ہے، تو اگر کوئی شخص طاقت کے لیے لے رہا ہے تو انہی کے قول کے اوپر فتویٰ ہے، پھر وہ روزے ٹوٹ جائیں گے انجیکشن سے۔ وہ دونوں علماء یہ کہتے ہیں کہ طاقت کے لیے اگر لیتا ہے جان بوجھ کر کہ میں روزہ صحیح سے گزار سکوں، پانی کی پیاس کو کم کر سکوں، تو وہ تو مقصد ہی فوت ہو گیا بالکل سے، تو پھر دونوں علماء کے سائڈ یہی کہتی ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اس صورت میں۔ صحیح۔ اچھا جی، بار بار بات یہی ہو رہی ہے کہ روزے کی روح یہ ہے کہ آپ نے ایسی عبادت کرنی ہے اور ایسی نیت آپ کی ہونی چاہیے جس کا مقصد صرف اور صرف رب کو منانا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو سو کے اپنے رب کو منا رہے ہوتے ہیں؟ سحری کی پوری رات جاگیں گے، سحری بھی باہر ہوگی، یہ تو اب ایک فیسٹیول بن چکا ہے نا۔ اس کے بعد روزے کے بعد معذرت کے ساتھ ہوتا یہی ہے کہ بس سو رہے ہیں، وہ ایک بھوک پیاس کا ایک فاقہ ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ بس روزے سے تھوڑی دیر پہلے مجھے اٹھا دینا، پھر میں جا کے باہر تھوڑا سا بیٹ بال کھیل لوں گا، یا تھوڑی سی پتنگ بازی کر لوں گا، یا کوئی اور ایکٹیویٹی۔ تو یہ ہے کہ وہ روزے کا ٹائم جو ہے وہ میرا کل ہو جائے گا، روزے دار بھی ہوں۔ تو اس حوالے سے کچھ بیان کیجیے۔ دیکھیں زبردستی کا تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کا شریعت کا بھی حکم نہیں ہے روزے میں۔ اگر کوئی شخص مثلا چھٹیوں پر ہے رمضان میں اور وہ اپنی نمازیں پوری پڑھتا ہے، لیکن فجر پڑھنے کے بعد سو جاتا ہے، ظہر میں اٹھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کچھ نماز وغیرہ پڑھتا ہے، گھر کے کچھ کام کر لیتا ہے، پھر بیٹ بال وغیرہ کھیلنے چلے جاتا ہے، تو اس سے روزے پہ اثر تو نہیں پڑے گا، روزہ اس کا ٹھیک ہو گیا۔ لیکن رمضان میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے عبادت کی جائے۔ ہاں اگر کوئی مثلا کام وغیرہ کا سلسلہ ہے، جیسے ابھی آپ نے بولا کہ سو رہے ہیں، میری رمضان میں عادت یہ ہے کہ میں پوری رات جاگتا ہوں، والا جاگنا نہیں جو آج کل فیشن بنا ہوا ہے، میں رات بھر جاگ کر مطالعہ کرتا ہوں، اور جو عبادت اگر کرنی ہو کرتا ہوں۔ یہ تقریباً 7 سال سے روٹین ہے، اور سحری میں بھی سب کو اٹھاتا ہوں۔ وہ کریٹیوٹی ہے نا آپ کے اس جاگنے میں، آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں پراپر طریقے سے۔ اور پھر میں صبح جب سوتا ہوں فجر کے بعد تو ظہر میں اٹھتا ہوں، پھر میری بیانات ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد میں جاگتا رہتا ہوں۔ تو اگر ایسا ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ میں ذکر ان لوگوں کا کر رہی ہوں جو نا سب بھول جاتے ہیں، وہ بس سحری کے بعد جو فجر پڑھ کے الحمدللہ اگر پڑھی ہے وہ سوئے ہیں، تو پھر انہوں نے افطار میں اٹھنا ہے، نماز نہیں پڑھی انہوں نے، اور روزہ رکھ لیا، اور روزے میں مجھے پکوڑے بھی چاہیے، مجھے چنے بھی، سارے مجھے اپنی خواہشیں جو ہیں وہ دسترخوان پر پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ دیکھیں ایک روزے کا شرعی حکم ہے، ایک اس کی روحانیت ہے۔ ٹھیک ہے، شرعی حکم کے اعتبار سے روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام تھا، جماع وغیرہ سے رکنے کا نام تھا، وہ رک گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن روزے کی روحانیت تو ترک ہو گئی۔ روزہ تو اصل تھا اپنے نفس کو مارنا، وہ تو اس نے نہیں مارا، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ داری پوری کر لی اس نے، لیکن جو ذمہ داری سے فائدہ اور لطف اٹھا سکتا تو اس سے محروم ہو گیا۔ وہ اس نے اپنے آپ کا اپنا گھاٹے کا ہی سودا کیا ہے، سو کر سارا وقت گزار دیا۔ بہت سے ہم نے بھی دیکھے ہیں، مطلب ایک چیز کو بیسٹ آپ نے ویسے جو ہے وہ پیش نہیں کیا، آپ نے بس ایک نارمل طریقے سے اوکے ٹھیک ہے کر دیا، لیکن ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم بہتر طریقے سے جو ہے وہ رمضان کی آمد سے پہلے جو تمام سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے وہ مفتی صاحب کے سامنے رکھے، تاکہ آپ کو بہتر جو ہے وہ انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے، چاہے میڈیکلی ہو، چاہے روحانیت ہو، چاہے دین کے معاملات
معاملات ہوں. انشاءاللہ تھرو آؤٹ دا رمضان بھی ہم اسی طرح کے کچھ پروگرامز آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے جس میں آپ اور میں جو ہے وہ اپنے علماء کرام سے اور چاہے میڈیسن کے حوالے سے چیزیں ہوں ان کے حوالے سے ہم چیزوں کو جان سکیں. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آپ سب کو بھی رمضان کا بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو. رب مجھے اور آپ کو اس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق دے. انشاءاللہ اب آپ سے رمضان میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. سلام پاکستان.